ہمیں کیوں نکالا، وزیر اعظم نے اپنی ہی حکومت پر بجلی گرا دی۔ کالم نگار ناصر چودھری لکھتے ہیں کہ کرکٹ کے کھلاڑی کا حکومت چلانے کا انداز بھی کرکٹ ٹیم چلانے جیسا ہے، وہی سوچ، وہی انداز اور وہی طور طریقے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ سیاست میں آنے کے بجائے پاکستان کی کرکٹ چلانے میں اپنی خدمات پیش کرتے۔ خیر اب تو بہت دیر ہو چکی اور انہوں نے 3.5 سال میں ملک کا وہ بیڑا غرق کر دیا ہے جو 3.5 دشمن ممالک مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جنگ میں اور نہ زمانہ امن میں حکومت چلانے میں بھی وہ کرکٹ کے میدان والے طریقے آزماتے رہتے ہیں جس سے مزید انتشار پھیلتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ انہوں نے کچھ دن پہلے دکھایا جب 10 وزیروں یا مشیروں کو ایوارڈز اور ان کی نمبرنگ کر کے وفاق کے باقی 45 وزیروں مشیروں کو چیخنے پر مجبور کر دیا کہ ہمیں کیوں نکالا۔ مراد سعید سب سے بامراد ثابت ہوئے اور باقی کے 9 چھوڑ کر 45 وزیر مشیر بے مراد ٹھہرے۔ حکومت کے اندر پیدا ہونے والے اس انتشار کا نتیجہ یہ نکلا کہ بامراد وزیر شرمندہ ہیں اور بے مراد وزیر سیخ پا۔ کچھ کی حالت تو ایسی ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اپنی حکومت پر ایسا خودکش حملہ دنیا کا کوئی سیاستدان نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ کوئی کھلاڑی ضرور کر سکتا ہے جس کی عمر مین آف میچ اور مین آف سیریز جیسے ایوارڈز لیتے اور دیتے گزری ہو۔ ایسے لگتا ہے ایک PSL لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں چل رہا ہے اور دوسرا اسلام آباد کے بنی گالہ کے محل میں۔ لاہور میں دیکھتے ہیں ایوارڈ کون جیتا ہے، لیکن بنی گالہ کا ایوارڈ مراد سعید جیت چکے ہیں۔ ان کا طریقہ عبادات بہت آسان ہے، میاں نواز شریف کے دور میں شروع ہونے والے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگا کر عمران خان سے افتتاح کروائیں اور ٹاپ والے ایوارڈ کے حقدار بن جائیں۔ پاکستان کی 1 صدی کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو عالمی طور پر تنہا کر دینے والے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اتنے اپسیٹ ہوئے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے معاون خصوصی ارباب شہزاد کو باقاعدہ احتجاجی خط لکھ مارا جو شکووں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے بھی خط کے مندرجات پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ملتانی پیر صاحب سے کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ حالانکہ پچھلے دنوں میں وہ اتنی فارم میں تھے کہ سینٹ کے اجلاس میں بن بلائے مہمان کے طور پر پہنچ گئے اور اپنے مقامی سیاسی حریف یوسف رضا گیلانی کے خلاف سینٹ کا پلیٹ فارم استعمال کیا۔ یہ بھی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ حلقے کی مقامی سیاست کے لیے سب سے بڑے ایوان کا پلیٹ فارم استعمال ہوا جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے اکسانے اور سہولت کاری کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ اگر مراد صاحب کو پرانے منصوبوں پر نئی تختیاں لگانے پر ایوارڈ مل سکتا ہے تو دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کر دینے پر شاہ محمود قریشی کو کیوں نہیں؟ وزیر دفاع پرویز خٹک موجودہ حکومت کے پرانے اور سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدانوں میں شامل ہیں اور انہیں بہت سی سیاسی پارٹیوں میں شامل رہنے کا تجربہ بھی ہے۔ 5 سال تک وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے جس کی وجہ سے عمران خان نے خائف ہو کر انہیں وفاق میں وزارت دفاع کے کھڈے لائن میں بند کر دیا جہاں وزیر کی حیثیت نہ 3 میں ہے اور نہ 13 میں۔ یہی حال دفاعی پیداوار کے وزیر کی ہوتی ہے جس کی وزیر زبیدہ جلال مشرف دور میں ڈکٹیٹر کے کافی قریب سمجھی جاتی تھیں۔ پرویز خٹک نے پچھلے دنوں اگر عمران خان سے گرما گرمی کی تھی تو اس سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں۔ ویسے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے کی نظر ہمیشہ نئے گھاٹ پر ہوتی ہے۔ صرف خارجہ امور اور دفاع ہی نہیں، ملک کی اہم ترین وزارت خزانہ کے وزیر شوکت ترین اتنے اپسیٹ ہیں کہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم ان سے مطمئن نہیں ہے تو وہ گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کو IMF کی کالونی بنانے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، اس لیے انہیں اپنا کام تیز کرنے کے لیے ایوارڈ سے محروم رکھا گیا ہے۔ بچوں کے دودھ اور انسانی جان بچانے کے ادویات پر ٹیکس لگانا کافی نہیں ہے، انہیں مردوں پر بھی سالانہ قبر ٹیکس لگانا ہوگا تاکہ لوگ مرنے کے بعد بھی ٹیکس دیتے رہیں۔ اس طرح IMF بھی خوش ہو جائے گا اور عمران خان بھی انہیں ایوارڈ دے دیں گے۔ ادھر ایک اور اہم ترین وزیر فواد چودھری نے اپنی فرسٹریشن ایک بے تکے ٹویٹ سے نکالی ہے۔ اگر اکبر بادشاہ کے زمانے میں ٹویٹر ہوتا تو بیربل بھی بالکل یہی ٹویٹ لکھتا۔ اسی طرح لگتا ہے شہباز گل گوئبلز یونیورسٹی سے PhD کرنے کے باوجود ابھی تک اپنا فائنل مکالمہ مکمل نہیں کر سکے۔ زرتاج گل یہ ثابت کرنے کے باوجود کہ بارشیں عمران خان کی وجہ سے ہوتی ہیں نہ جانے ایوارڈ سے محروم کیوں رہ گئے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ ملک کو ریاست مدینہ بنانے کے ذمہ دار نور الحق قادری اور ڈبل رول ادا کرنے والے حکومت میں بطور وزیر اور سپریم کورٹ میں بطور وکیل فروغ نسیم کو بھی نکالنے کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی۔ لگتا ہے عمران خان نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے، ایک یہ کہ وزارت عظمیٰ پر نظریں جمائے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، محمد میاں سمرو، فواد چودھری وغیرہ کو پیغام دیا، اور دوسرا یہ کہ کچھ وزراء کو بتایا کہ نالائکی، نااہلی اور کرپشن میں وہ مطلوبہ معیار تک ابھی نہیں پہنچ سکے۔ وزارت عظمیٰ پر نظر تو اسد عمر کی بھی ہے لیکن شاید عمران خان انہیں اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے جس کا پورے ملک میں اپنا کوئی حلقہ انتخابی نہیں اور اس کے ساتھ ایک بھی MNA بھی نہ ہو وہ کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ گندم، آٹا، چینی، ادویات، بجلی، گیس، CNG، کھاد، لینڈ مافیا، رنگ روڈ، اربن ڈیولپمنٹ اور نہ جانے کون کون سے منصوبوں میں مزید کئی گنا کرپشن اور نااہلی کی گنجائش ابھی موجود تھی، لیکن نہ جانے کیوں ان کے متعلقہ وزیر مطلوبہ اہداف کیوں حاصل نہ کر سکے۔ چلیں یہ سب تو چل رہا ہے، فی الحال تو بادشاہ سلامت کے 45 رتنوں کی چیخیں ملک بھر میں سنائی دے رہی ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا۔
روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔